بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی وعدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عزیز سامعین اکرام، ایک اہم مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ جیسا کہ سبھی کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مبارک مہینہ اور اس مبارک مہینے کے بعد جو سعادتوں اور برکتوں اور رحمتوں والا جو مہینہ آنے والا ہے، جس کو ہم رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں، ہم اس رمضان المبارک کی قدر کس طرح کرتے ہیں، کیا کام اس میں ہم کرتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں کیا واقعی وہ کرنے چاہیے، یا کوئی ایسا کام بھی ہم اس میں کر جاتے ہیں جو ہمیں اس میں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مسئلہ جو ہر سال ہمارے ساتھ میں لگا ہوا ہے، اور خاص کر ہماری ماں اور بہنوں کے ساتھ میں، اور بلکہ آج کل تو وہ فیشن بن گیا ہے، ضرورت بن گیا ہے کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اب جیسا کہ تمام ہی مسلمانان اکرام، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت، عید کے حوالے سے شاپنگ کی جاتی ہے، کپڑوں کی خریداری، دنیا بھر کی خریداری، ضروریات کے سامان کو خریدا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص، یہ جو ماحول بن چکا ہے میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب اگر کوئی شخص رمضان سے پہلے خریداری کرنا بھی چاہے تو دکاندار بھی کہتے ہیں کہ بھئی آپ رمضان میں آئیں، یا اس کے اب سے 4-5 دن کے بعد، 10-15 دن کے بعد آئیں، مال آنے والا اس وقت ملے گا۔ عید کے موقع پہ، عید سے 10 دن پہلے مال آئے گا، اس وقت آپ کو یہ نیا ڈیزائن ملے گا۔ یعنی کہ کل ملا کر کے یہ ہے کہ تمام دنیاوی ضرورتیں، دنیاوی کام ہمیں اس مبارک مہینے کے ہماری نظر ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس مبارک مہینے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اضافہ کرنا تھا، اس مبارک مہینے میں ہمیں قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ کرنا تھا، اس مبارک آنے والے رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرنا تھا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ اسی پر ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں۔ ایک دیندار شخص، ایک اللہ والا، اپنی بیٹی کو دکان پر لے کر کے گیا اس شعبان کے مہینے میں۔ دکان پر پہنچا، دکاندار نے، تاجر نے طرح طرح کے ڈیزائن، کپڑے، سوٹ وغیرہ دکھائے، بیٹی کو سمجھ میں نہ آئے۔ دکاندار نے فوراً اس کی زبان سے نکلا کہ آپ 10-15 دن کے بعد آ جانا، اس وقت شاپنگ کر لینا، مال نیا مال آنے والا ہے۔ تو اس بیٹی کا، اس اللہ والے کی جو بیٹی تھی، جو تربیت یافتہ تھی، جو دین کو سمجھے ہوئی تھی، جو رمضان کی قدر جس کے دل میں موجود تھی، اس نے جو جواب دیا وہ واقعی دل میں گھر کر جانے والا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم رمضان میں شاپنگ نہیں کرتے ہیں۔ اب اگر یہی بات آپ تمام حضرات کے دل میں چبھ رہی ہو اور حقیقت اس کی معلوم ہو رہی ہے، تو آپ جانیں کہ واقعی ہمیں رمضان میں کیا کرنا چاہیے۔ تو بیٹی نے کہا کہ ہم رمضان میں شاپنگ نہیں کرتے ہیں۔ یہ جملہ سننا تھا کہ اس تاجر نے، اس دکاندار نے اپنے تمام ورکروں کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے کہا کہ کاش اس بیٹی جیسی تربیت تمام امت مسلمہ کی اگر ہو جائے تو ہم بھی رمضان کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار لیں۔ کہ اگر جو خریدار ہیں، جو کسٹمر ہیں، جو خریدنے کے لیے آتے ہیں، ان لوگوں نے ہی خریدنے کا وقت رمضان کا متعین کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا رمضان اس دکانداری، اس تجارت کی نظر ہو جایا کرتا ہے۔ تو بس عرض یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس رمضان آنے والے جو ماہ مبارک یہ ہمارا آ رہا ہے، اللہ ہم تمام کو اس مہینے کی کیا ہے سعادت نصیب فرمائے۔ تو اس مبارک مہینے میں ہمیں اپنی تمام تر ضرورتیں کیا ہے پہلے سے ہی مہیا کر لینی چاہیے۔ جتنا زیادہ ہو سکے اپنے وقت کو کیا ہے ہم رمضان کے لیے خالی کر لیں۔ یہ رمضان اتنا قیمتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کی بھرمار ہے۔ اللہ نے ایک نفل نماز کا ثواب فرضوں کے برابر کر دیا، فرضوں کا ثواب کیا ہے 70 فرضوں کے برابر کر دیا۔ اتنے قیمتی وقت کو، اتنے جو ہے کامیاب اور قیمتی اور محترم بشان وقت کو کیا ہے ہم اپنی خریداری کی نظر کر دیں، یہ تو سراسر بے وقوفی ہے، نا انصافی ہے۔ تو لہذا
ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور بندی ہونے کے ناطے سے اس فریضے کو انجام دیں۔ قصداً میں شاپنگ کے اعتبار سے یہ بات بول رہا ہوں کہ خدا کے واسطے، اور قصداً میں اپنی ماں اور بہنوں کو متوجہ کرنے کے ساتھ کر رہا ہوں کہ ہم قصداً کیا اس شاپنگ کا کام ہم کیا ہے رمضان سے پہلے نمٹا لیں۔ اور بھی جو کام ہیں اس کے علاوہ، کیونکہ سب سے بڑا مشغلہ رمضان میں جو ہمارا ہوتا ہے وہ شاپنگ کا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے تہجد گزار، رمضان کا پہلا عشرہ گزر گیا، ابھی تک شاپنگ نہیں ہوئی۔ رمضان کا دوسرا عشرہ گزر گیا، شاپنگ کی مشغولیت برابر ہے لیکن شاپنگ مکمل نہیں ہوئی، یہاں تک کہ عید کا چاند نظر آ جاتا ہے، رمضان المبارک مہینہ مکمل بھی ہو جاتا ہے اور شاپنگ کا سلسلہ جاری اور ساری رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چاند دیکھنے کے بعد جو ہمیں تیاریاں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ رات بھی اللہ نے عبادت کی رات بنائی ہے، وہ رات بھی ہماری کیا ہے شاپنگوں کی نظر ہو جاتی ہے کہ ابھی ہمارا فلاں سامان رہ گیا، فلاں سامان رہ گیا۔ تو عزیز ساتھیوں، یہ جو مہینہ ہے یہ اصل خریداری کا مہینہ نہیں ہے جس کو ہم نے خریداری کے نظر کر رکھا ہے۔ نہ کرنا عید کی شاپنگ میری ماؤں میری بہنوں، یہ عید کی شاپنگ رمضان میں جو ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا پورا رمضان ضائع ہو جاتا ہے، یہ بہت ہی زیادہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور آنے والے رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں بھرپور اپنی رحمتوں کے ساتھ اور اپنی ذرہ نوازیوں کے ساتھ اس رمضان المبارک کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔